اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں ہم سب اپنے اپنے جس فیلڈ کے لوگ ہیں اس میں ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو اسی طرح مذہبی حوالے سے بھی سوشل میڈیا کافی فعال ہے۔ تو جیسے ہمارے شیعہ حضرات کر رہے ہیں اپنے دلائل یا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح اہل سنت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک بڑے مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ اللہ یاری، تو وہ ویسے مجتہدین کے تو کافی خلاف ہیں اور کافی بلو لیول زبان بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک دو اور ہیں ہمارے ذاکرین ہیں اور اس طرح سٹیج کے لوگ ہیں، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے رد میں یا ان کے جواب میں ہماری ہی کتابوں سے وہ عجیب عجیب روایات وہ بتاتے ہیں، اہل سنت بھی ہے۔ اور ان کے ایک مفتی ہیں روشن، میرا خیال مفتی روشن ان کا نام ہے، قادری، تو انہوں نے پڑھی ہیں کچھ روایات، تو میں اپنے علماء سے ملتمس ہوں کہ اس کو کلیئر کریں کہ کیا واقعی یہ روایات ہماری کتب، انہوں نے کتاب کھول کے بالکل سامنے رکھ کے بتایا، لیکن میں اپنے علماء سے تھا۔ دوسری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں نے کافی ساری ویڈیوز دی ہیں جن میں ہماری کتب میں روایات ہیں جو کہ بڑی یعنی قابل فہم ہیں، کہ ایسی بلو لیول روایات ہماری کتابوں میں، جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ائمہ طاہرین کی فرامین ہے اور ان کے ہی زیر اثر مثلا کافی اصول کافی کلینی، یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ صدوق، انہوں نے ان کی رہنمائی میں لکھی، تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں، اور یہ ہمارے علماء جیسے شفا نجفی صاحب ہیں، علامہ فریاض صاحب ہیں، اور بھی ہیں جو بڑے یہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، تو بھائی اس کا جواب دیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہے ہیں ہماری کتاب۔ تو اس میں ایک دو باتیں میں کروں گا تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو۔ تو یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، اور ہم اہل بیت، بھائی ہمارے ائمہ تو ایک فرمان ہے، معصوم ائمہ سلسلہ ہے ہمارا، اور اس میں یہ یعنی کہ بلو لیول اس طرح۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جی کر ہوتا ہے جو کہ 3 ہاتھ سکوائر میں ہوتا ہے اور ڈیپتھ میں ہوتا ہے، تو اس میں کتا بھی پانی پیے، بلکہ کتا پیشاب کر دے، یہ وہ اس کتاب میں اس فروع کافی کی انہوں نے روایت پڑھی ہے، تب بھی وہ پاک ہے۔ جنبی بندہ نہا لے تب بھی وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا واقعی یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا؟ اس کے علاوہ ایک بات میں نے پہلے بھی سنی ہے کئی مرتبہ، اور یہ بلکہ ایک ہمارے مولانا نے بھی یہ کہا کہ کیا عورت کو دوبر سے استعمال کیا جا سکتا، تو انہوں نے کہا جی ویسے تو نہیں ٹھیک، لیکن مکروہ ہے، کچھ فقہا کے نزدیک مکروہ ہے، شدت سے مکروہ۔ بھائی مکروہ تو جائز ہوتا ہے، حرام تو نہیں نہ ہوتا۔ تو کیا یار یہ ہماری فقہ ہے؟ کہاں آپ کھڑے ہیں پھر؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر ایک روایت اس بندے نے پڑھی ہے، وہ مفتی روشن قادری نے، اس نے کہا ہے کہ وہ بھی میرا خیال من لا یعذر فقیہ سے پڑھی ہے، شیخ صدوق سے۔ اس نے کہا جی امام محمد باقر علیہ السلام نہانے گئے اور وہ غسل خانے میں گئے تو کپڑے اتار دیے، تو پھر انہوں نے نا پورے جسم پہ چونا لگا لیا، چونا لگا کے وہ باہر آ گئے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ آپ یہ، تو کہہ رہے چونا نے پورا پردہ کور کر دیا۔ پھر ایک بات اور ہے کہ جی امام سے پوچھا گیا سطر کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اگلا حصہ مرد کا سطر ہے اور پچھلا تو سطر ہے، لیکن چونکہ وہ دوبر نے میں اب زیادہ وہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں، اور کیا کتابوں میں لکھا ہوا۔ میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو وہاں میری کسی سے بحث ہو گئی، بہرحال وہ میں بحث نہیں ریپیٹ کر رہا، تو اس مولوی سے، وہ میرا کولیگ تھا، اس نے مولوی سے پوچھا،
تو جب میں نے کوئی روایت کا حوالہ دیا تو اس نے اس کو آگے سے کہا کہ ان شاہ سے کہنا کہ وہ شیعوں کی کتابوں میں بہت گند بھرا پڑا ہے، آپ صرف اٹھائی گیری کرتے ہیں، آپ کی کتابوں میں کھنگالیں تو پھر آپ بہت ہی. تو یہ میں معذرت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کیوں خاموش ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر ائمہ کی سپرویژن میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ائمہ پہ جھوٹ بولا گیا، اس کا مطلب ہے آپ کی کتابوں میں تو بہت سارا جھوٹ ہے. بھائی ضعیف روایت کو جھوٹ ہی کہتے ہیں نا، جو روایت ضعیف ہے. اور جب بی بی ام کلثوم کی شادی خلیفہ ثانی سے ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضور کی 4 بیٹیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو کیوں لکھی تھی آپ کے علماء نے؟ ضعیف کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کیوں لکھا ہوا ہے پھر؟ تو بھائی اس کو کلیئر کریں، نہیں تو آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اپنی محفلوں میں تو ہر بندہ اپنے گھر میں تو شعر ہی شعر ہوتا ہے نا، مد مقابل کے ساتھ متھا لگانا ہے. اب آپ کہیں گے ان کی فقہ میں بھی یہ ہے تو فلانا ہے تو دماغ کا، وہ یار ان کو چھوڑیں، ہمیں کیا لگے ان سے. ہم اپنا گھر پاک کریں، ہم اپنا گھر صاف. ہم تو ائمہ طاہرین معصومین ہمارے رہنما، ان کے تو غیر معصوم رہنما ہے، ان میں تو ہو سکتا ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہم تو ہمارے تو سلسلہ 4 معصومین ہیں. تو معصوم کے سلسلے میں اگر یہ کچھ ہے تو پھر غیر معصوم سے تو آپ کو اچائی کی توقع کر ہی نہیں سکتے. تو یہ حال ہے آپ کی کتابوں میں، اور یہ ہے. اور میں نے یہ خود سنا ایک شیعہ عالم سے، انہوں نے کہا ہماری 4 کتابیں ہیں، ان کی 6 ہیں، تو ہماری میں 44,000 روایتیں ہیں جبکہ ان کی 36,000. میں نے کہا اس کا مطلب آپ والی میں زیادہ جھوٹ ہے. بھائی ان میں بھی ضعیف ہیں، آپ میں بھی، تو اس کا مطلب آپ میں زیادہ جھوٹ ہے، ان سے بھی زیادہ جھوٹ ہے. تو خوف خدا کریں بھائی، اس کا جواب دیں، نہیں تو یہ آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث. آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. بہرحال اسی کے ساتھ میں خداحافظ کرتا ہوں، اور اپنے پورے علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جواب دیں اور بتائیں کہ یہ ہے. یقیناً ہے، وہ پڑھ رہا ہے کھول کے، عربی میں ہی کتاب لکھی ہوئی، ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں. تو آپ بتائیں. تو اگر یہ جھوٹ ہے، ضعیف روایتیں ہیں، تو یہ ہمارے علماء نے کیا گند مارا ہے پھر ہمیں ذلیل کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی خدا حافظ، فی امان اللہ.